أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد میرے بھائیو اور دوستو، آج اس درس کے اندر انشاءاللہ قبرستان کی زیارت کی شرعی حیثیت اور اس کے شروط وغیرہ کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی. رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دین کے متعلق حق بات اس کے بندوں تک پہنچا سکیں. میرے بھائی اور دوستو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں. اور موت کے بعد جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی ہے، اس بیچ کی زندگی کو چاہے قبر کی زندگی کا نام دیا جائے یا برزخی زندگی کہی جائے، قبر کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے الفاظ نازل فرمائے ہیں. سورہ عبس وتولی کے اندر قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقه فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کے یہ مراحل بیان فرمائے کہ اس کو پیدا فرمایا نطفے سے، اور اس کے لیے راستے زندگی کے آسان فرمائے، ہموار فرمائے، اور پھر اس کو موت دیا اور قبر کے اندر دفن کر دیا یا قبر کی زندگی کے اندر تبدیل کر دیا. اور آگے فرمایا کہ اذا شاء انشرہ، پھر جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العالمین اسے جب چاہے گا تو اس کو اٹھا دے گا، اس کا حشر کر دے گا، اور اس کو قیامت کے دن کے لیے میدان محشر میں جمع کرے گا حساب و کتاب کے لیے.
اور جنت و جہنم کے فیصلے کے لیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ دنیا میں دیکھیے کہ دنیا یہ کب سے قائم ہے۔ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام نے اس دنیا کو آباد کیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد، وہ اور ان کی اولاد سارے اس دنیا کے اندر آئے اور گئے۔ تو یہ دنیا کا طریقہ ہے۔ ہم بھی آج موجود ہیں، کل نہیں رہیں گے، کل جو لوگ رہیں گے پرسوں نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کر دے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان حساب و کتاب کیا جائے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ سسٹم ہے اللہ رب العالمین نے بنا رکھا ہے اس زندگی کا، جس میں سے قبر ایک بڑا اہم مرحلہ ہے انسان کی زندگی میں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو جلا دیا جاتا ہے، جو سمندر میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، دریا میں ڈوب کر بہہ جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی موت کے بعد کی زندگی کو بھی قبر کی زندگی کے مطابق جو اللہ رب العالمین نے جو کارروائیاں برزخی زندگی میں انسان کے متعلق فرمائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفاصیل بیان فرمائی ہیں، وہ ساری تفاصیل ان سارے موت کسی طریقے سے بھی ہو، لیکن موت کے بعد کا مرحلہ، قیامت سے پہلے کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے کی ساری باتیں، سارے احکام سب کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں مرنے کے بعد قبر کے اور عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ پروردگار ہمیں وہ نعمتیں میسر ہوں جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک اور مومن بندوں کے لیے، صالح بندوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جیسا کہ میں نے شروع گفتگو میں عرض کیا کہ آج کی یہ گفتگو قبروں کی زیارت کے سلسلے میں کی جائے گی۔ قبروں کی زیارت کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کے گوشے گزار کر دوں، جس میں صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میری امت کے لوگوں، اللہ کے مسلمان بندوں، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا تھا، فزوروہا، تو اب میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کی زیارت کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ قبر کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبر کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہاں قبل اس کے کہ میں گفتگو شروع کروں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہماری شریعت کے اندر بہت سارے مسائل میں ناسخ اور منسوخ کی بات کی جاتی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کی ایک مثال یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو منع فرما دیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ قبروں کی زیارت کرنا ممنوع، حرام، سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا دوسرا ٹکڑا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے حکم کو اس حدیث کے ذریعے منسوخ فرما دیا۔ پہلا حکم ختم ہو گیا اس دوسرے حکم کے آ جانے کے بعد، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حکم کیا آیا؟ فزوروہا، کہ اب تم قبروں کی زیارت کر سکتے ہو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنا مسلمان بندوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، ان کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، پھر بندہ آخرت کو سنوارنے کی فکر کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ مسلمان بندے کے لیے، اس کے اپنی دینی اور آخرت کی زندگی کے لیے بڑا مفید اور کارآمد ہے، تو اس لیے تم اس کی زیارت کرو۔ تو یہ یعنی ناسخ پہلا حکم تھا ممانعت کی اور کا حکم، اور دوبارہ دوسرا حکم
اس حکم کو منسوخ کر کے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو ابھی ہم کو قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت موجود ہے، بلکہ اگر اس مقصد کو دیکھا جائے جس مقصد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ آخرت کو یاد کرنے کی غرض سے اگر بندہ قبر کی زیارت کرے تو یہ ایک مستحب چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات قبروں کی زیارت کیا کرتے تھے اور آپ نے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. تو یہ ابھی کیا ایک مستحب عمل بن گیا، لیکن کس مقصد کے لیے؟ آخرت کو یاد کرنے کا مقصد لے کر. تو ابھی جو اس قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے صادر ہوئی ہے، اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے شرطیں کیا ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ پہلی شرط تو یہی کہ ہمارا مقصد جو ہو قبروں کی زیارت کرنے کے پیچھے وہ آخرت کو یاد کرنے کا مقصد ہو. ہم قبر کی زیارت کیوں کریں؟ قبر والے کی تعظیم کے لیے نہیں، قبر والے کی توقیر کے لیے نہیں، قبر والے کے احترام کے لیے نہیں، قبر والے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، جیسا کہ ہمارے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ والدین کی قبروں کی زیارت کرو اور ایسا ہے اور دنیا بھر کی باتیں جو نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف دو ٹوک لفظوں میں فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اور بعض روایتوں میں تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ، بعض روایتوں میں تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ، بعض روایتوں میں تُذَكِّرُكُمْ یا تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ، یعنی سب کے معنی قریباً ایک ہیں کہ تم کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں، یا قبر کی زیارت تم کو آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو یہی مقصد لے کر جو بندہ قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے بہتر، نفع بخش اور مفید ثابت ہو سکتا ہے. اس کے لیے دو شرطیں مزید ہیں، دو شرطیں مزید ہیں. دوسری شرط کیا ہے اس کے لیے کہ کسی بھی قبر کے لیے دنیا میں یہ زمین پورا کرۂ ارضی جو ہے، اس کرۂ ارضی کے کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے سفر نہ کیا جائے، لمبا سفر کر کے کسی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہ جایا جائے. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. المسجد الحرام نمبر 1، ومسجد هذا والمسجد الاقصى. حدیث کا ترجمہ سن لیجئے. فرمایا لا تشد الرحال، کجاوا نہیں باندھا جا سکتا ہے. پہلے سفر کیسے کرتے تھے لوگ؟ جب لمبا سفر کرنا ہوتا تو اونٹ پہ کجاوا باندھتے تھے اور اس آگے پیچھے اپنا سامان رکھتے تھے، اس پر بیٹھتے تھے، پھر سفر کے لیے جاتے تھے. تو یہاں پر لا تشد الرحال کا مطلب کہ کسی طرح اس زمانے کے حساب سے سفر کرنے کی تیاری یہ تھی. اور آج آپ فلائٹ بک کراتے ہیں، بس بک کراتے ہیں، ٹرین بک کراتے ہیں، اپنی گاڑی کو تیار کرتے ہیں. جو بھی طریقہ آج کا ہے آج کے طریقے سے مراد یہاں یہ ہے کہ سفر نہ کیا جائے مگر صرف 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے. یہ عبادت کا سفر ہے. یہ کون سا سفر ہے؟ عبادت کا سفر. یعنی اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک کام سمجھتے ہوئے صرف اور صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جائز ہے. چوتھی کوئی جگہ نہیں، نہ کوئی مسجد اور نہ کوئی قبر، نہ کوئی مزار، نہ کوئی آستانہ اور نہ کوئی عرس کی جگہ، اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے. یہاں تک کہ میرے بھائی اس کی آخری حد قبر نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے بندہ سفر نہیں کر سکتا ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں
کہ وہ جہاں بھی ہے وہاں سے سفر کر کے مدینہ یہ نیت اپنے دل میں لے کر جائے کہ میں جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنے، یہ نیت لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ اچھی طرح سن لیجئے، پھر مدینہ جانا کس نیت سے؟ مدینہ جانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن مدینہ جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت لے کر نہیں، بلکہ آپ کی مسجد نبوی کی زیارت کی نیت لے کر جانا۔ جب وہاں پہنچ جانا تو اب آپ کے لیے ہو گیا کہ آپ مسجد نبوی کی بھی قبر مبارک کی بھی زیارت کر سکتے اور مدینہ کی قبرستان بقیع کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بہت واضح لفظوں میں اس بات کو بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ کجاوا نہیں کسا جا سکتا، رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا، سفر نہیں کیا جا سکتا مگر صرف اور صرف 3 مسجدوں کی طرف۔ وہ کون کون سی مسجدیں ہیں؟ المسجد الحرام، نمبر 1، مسجد حرام کے لیے آپ زیارت کی غرض سے رخت سفر باندھ سکتے، سفر کر کے مکہ جا سکتے، پوری دنیا سے کہیں سے بھی سفر کر کے مکہ آئیے، حج کرنے کے لیے آئیے، عمرہ کرنے کے لیے آئیے، صرف نماز پڑھنے کے لیے آئیے، صرف طواف کرنے کے لیے آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسجد حرام کی زیارت کرنا پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ مسجدی ھذا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جب یہ حدیث تو اپنے مسجد نبوی کی طرف گویا کہ آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، اور اس مسجد کی زیارت کی نیت لے کر بندہ سفر کر سکتا ہے۔ یہ دوسری جگہ ہو گئی، دوسری مسجد ہو گئی۔ اور تیسری مسجد کون سی ہے؟ والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی جو بیت المقدس کے اندر ہے، فلسطین کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 مسجدوں کی زیارت۔ اب اس حدیث سے پتہ کیا چلا کہ ان 3 مسجدوں کو چھوڑ کر کسی چوتھی مسجد کے لیے یا اسی طرح کے کسی اور جگہ کی زیارت کی نیت سے عبادت والا سفر، نیکی کے کام کا سفر سمجھ کر کہ ہم بھی جا رہے ہیں فلاں مزار کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ ہم کو یہ کام کرنا، وہ کام کرنا، جو بھی ہے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کے بغل میں واقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت لے کر کوئی بندہ سفر نہیں کر سکتا، آپ کی مسجد کی زیارت کی نیت لے کر سفر کرنا ہے۔ تو دوسری شرط کیا ہوئی؟ پہلی شرط کیا ہے؟ مردوں کے لیے قبر کی زیارت کرنے کی اجازت ہے۔ ابھی میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ عورتوں کے لیے کیوں جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، ہماری اس امت کے مردوں کے لیے جائز ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کریں، لیکن 3 شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے کہ قبر کی زیارت کرتے وقت ہمارا مقصد کیا ہو؟ موت کو یاد کرنا، اپنے اس قبر کی زندگی کو یاد کرنا، اس قبر کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی کو یاد کرنا۔ یہ قبر چونکہ موت جو ہے یا قبر یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اس لیے آخرت کو یاد کرنے کا مقصد لے کر ہم کو سفر کرنا، ہم کو زیارت کرنی ہے قبر کی، پہلی شرط۔ دوسری شرط اس کے لیے سفر کر کے نہ جائیں۔ پھر مطلب کیا ہوا قبر کی زیارت؟ آپ اپنے غرض سے کسی اور مقصد سے سفر کر کے اس جگہ تک پہنچ گئے، اب وہاں کوئی قبرستان آپ کو کسی کی بھی نظر آتی ہے، آپ کسی کی بھی قبرستان پر وہاں پر جا کر زیارت کر سکتے، اور زیارت کے جو آداب ہیں میں انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں، لیکن مقصد آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر آپ کے والدین کا کہیں انتقال ہو گیا، والدین کا کہیں انتقال ہو گیا، اب آپ صرف اور صرف قبر کی زیارت کا ارادہ کر کے یہ مقصد لے کر آپ سفر نہیں کر سکتے، لیکن اس جگہ کسی اور مقصد کے لیے سفر کر کے آپ پہنچ گئے تو آپ کے لیے مشروع ہے کہ آپ زیارت کریں وہاں پر۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے ننیحال میں، آپ کے ددیحال میں، آپ کے خالہ کے یہاں، آپ کے ماموں کے یہاں، آپ کے پھوپھی کے یہاں، کسی کے یہاں بھی آپ گئے، رشتہ داری ہونے کے ناطے، صلہ رحمی کے ناطے آپ ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ کے دل میں یہ نیت پیدا ہوتی ہے کہ چلیں بھائی ہم اپنے
ننیحال کی قبرستان کا، جس میں ہمارے نانا بھی دفن ہے، نانی بھی دفن ہے، ماموں بھی دفن ہے، فلاں ہیں، اور یہ سارے لوگ کل ہمارے درمیان زندہ تھے، ہم ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کی گودوں میں کھیل کے ہم بڑے ہوئے، آج یہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، چلو بھائی یہ نہیں ہے، ان کی قبر کی زیارت کر لیتے ہیں، ہم کو بھی ذرا نصیحت حاصل ہو جائے گی کہ جس طرح یہ لوگ کل تھے اور آج نہیں ہیں، آج اس قبر میں سوئے ہوئے ہیں، آج ہم اس دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں، کل ہم کو بھی انہی کی طرح انہی کی جگہ پر جانا پڑے گا، تو ذرا ہم وہاں کی تیاری کر لیں۔ تو اسی طرح سے جیسے میں نے مسجد نبی کے بارے میں بتایا، مکہ میں قبرستان ہے، جنت المعلی جس کو بولتے ہیں وہ قبرستان ہے، یا اور بھی قبرستان ہے، آپ مسجد حرام کی زیارت کی نیت لے کر مکہ پہنچ گئے، اب آپ کو موقع ملا وہاں کی قبرستان کی زیارت کرنے کا، آپ نے زیارت کر لیا کہ وہاں کتنے مکہ کے لوگ، کتنے صحابہ کرام بھی تھے اور کتنے اور کون تھے، سارے لوگ وہاں دفن ہیں جو کل تھے آج نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے بغیر سفر کر کے اگر قبر کی زیارت کا آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ اکیلے جائیں، آپ کے ساتھ خواتین نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر آپ خواتین کو لے کے جا رہے تو گویا کہ آپ کا جانا بھی ان کی رفاقت میں ممنوع ہو گیا، کیوں؟ آپ نہیں جا سکتے ان کو لے کر، عورت الگ سے بھی نہیں جا سکتی، اور مردوں اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، محرم کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی عورت قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی۔ تو مردوں کے لیے جو اجازت ہے اس کے لیے شرط ہے کہ مرد اکیلے جائیں، مرد ہی جائیں، تنہا جائیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، سب مل کر جائیں، لیکن خواتین کو ساتھ میں لے کر نہ جائیں۔ تو یہ تین شرطیں آپ کے سامنے کیا آ گئی کہ آپ پہلی بات قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے کوئی سفر اختیار نہ کریں، قبرستان کی زیارت کے لیے آپ کا مقصد جو ہو وہ نصیحت حاصل کرنا ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ خواتین نہ ہوں، مرد اکیلے جائیں، بغیر سفر کیے ہوئے قبرستان کی زیارت کریں، اور ان کی تعظیم کے نیت سے نہ جائیں وہاں پر، مقصد اپنا کیا ہو؟ اپنا نصیحت حاصل کرنا ہو، اور پھر جب آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا آپ وہاں پڑھیں گے، تو اس کے اندر اپنے لیے بھی دعا ہے اور ان قبرستان والوں کے لیے بھی دعا ہے، انشاءاللہ وہ دعا میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ تین شرطیں جب واضح ہو گئیں آپ کے سامنے کہ قبرستان کی زیارت مشروع کب ہے؟ جب آپ تنہا جائیں، عورتوں کو ساتھ میں لے کر نہ جائیں، جب آپ بغیر سفر کیے ہوئے آپ کے سامنے قبرستان مل جائے پھر آپ اس قبر کی زیارت کریں، اور تیسری چیز آپ کے سفر کی زیارت کے پیچھے آپ کا مقصد اپنی آخرت کو یاد کرنا ہو۔ یہ تین شرطیں۔ اب جب یہ شرطیں آپ نے سمجھ لی تو اب یاد رکھیں، عام طور پر جو لوگ قبروں کی زیارت کرتے ہیں وہ قسمیں سمجھ لیجئے اور ان قسموں کی شرعی حیثیت سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے نمبر پر چونکہ میں نے یہ وضاحت کر دی، یہ مشروع زیارت ان شرطوں کے ساتھ، یہ مشروع زیارت ہے ان شرطوں کے ساتھ کہ کوئی مرد آدمی اکیلے قبرستان کی زیارت کرنے کے لیے جائے، اس کے لیے اس نے کوئی سفر نہ کیا ہو، اور اس قبرستان کی زیارت کے پیچھے قبر والوں سے کچھ مانگنا نہ ہو، وہاں پر کچھ چڑھانا نہ ہو، قبر والے کے احترام اور تعظیم کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں قبر کی زیارت مشروع ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اگر آپ قبر کی زیارت کرنے کے لیے قبرستان پہنچ جاتے تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ نصیحت تو آپ کو دل سے حاصل کرنا ہے۔ ایک بات یاد رہے، آپ ان کو یاد کریں جو قبر میں ہیں، اور ان کی پہلی زندگی یاد کریں، اپنی زندگی یاد کریں، اور ان کی موجودہ زندگی یاد کریں کہ کل کو ہمیں اسی جگہ جانا ہے تو وہاں کی ہم کو تیاری کرنی چاہیے۔ اگر یہ لوگ نیک نہیں ہوں گے تو ان کو عذاب قبر ہو سکتا ہے، ہم بھی اگر نیکی کر کے نہیں جائیں گے تو ہم کو بھی عذاب قبر ہوگا، تو اس جگہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت بندہ یاد کرے قبرستان میں جانے کے بعد، اور کیا کرے؟ وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی ہوئی دعا، جو دعا ہے کیا ہے؟
وہ دعا میرے بھائی اور دوستوں بڑی مشہور دعا ہے. سب سے پہلے سلام کرنا ہے قبر والوں کو. السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. سلامتی ہو تمہارے اوپر اے قبرستان والو. دیار سے مراد یہاں پر یہ دیار قبر ہے کہ اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو. کون ہو تم لوگ؟ جو کوئی بھی ہے، جو مومن ہے اس کو مومن، جو مسلمان ہے. یعنی اے مسلمان اور مومن اس قبرستان میں مدفون لوگوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. آگے پھر کیا کرنا؟ وَإِنَّا اپنی موت کو یاد کرنا. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. اور ہم بھی جہاں تم ہو کل ہم بھی اسی جگہ تمہاری جگہ آنے والے ہیں، تمہارے اس مرحلے میں ہم بھی پہنچنے والے ہیں. نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. اللہ سے اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت مانگتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے ہیں. یہ دعا کرنا ہے، عافیت مانگنا ہے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. کس کے لیے؟ اپنے لیے اور ان قبر والوں کے لیے. ان قبر والوں سے نہیں مانگنا ہے. کتنے بھی بڑی ذات اور بڑی ہستی ان قبروں کے اندر مدفون ہو، ان سے نہیں مانگنا ہے، کیونکہ یہ اب مر چکے ہیں کہ اسی حالت میں کسی کو کچھ دینے کی طاقت نہیں رکھتے. طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. تو اس لیے اللہ سے مانگنا اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. قبر کی زیارت مشروع ہے. مرد اکیلا جائے، آخرت کو یاد کرنے کی نیت لے کر جائے، بغیر سفر کیے جائے. 3 شرطیں. وہاں پر پہنچنے کے بعد السلام علیکم کہے اور اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے لیے اور قبر والوں کے لیے اللہ سے دعا کرے. یہ ہے قبرستان کی زیارت کے آداب. باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا. وہاں پر فاتحہ نہیں پڑھنا، وہاں پر جا کر کے ان قبرستان والوں سے کچھ مانگنا نہیں، ان کی مدح و ستائش نہیں کرنا، وہاں پر مرغا نہیں ذبح کرنا، نظر و نیاز کی باتیں نہیں کرنا، طواف نہیں کرنا. کسی طرح کی کوئی بھی عبادت وہاں پر جا کر انجام نہیں دینا. یہ مشروع زیارت کے آداب ہیں. اب زیارت دوسری طرح کی زیارت کیا ہوتی ہے؟ وہ دوسرے دراصل 2 ہی زیارت کی قسمیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بھی زیارت کرتے ہیں. کیسے؟ جب ہم بہت سارے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم وہاں کچھ مانگنے نہیں جاتے ہیں، بس حتیٰ کہ اگر مرغا بھی ذبح کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ہی ذبح کرتے ہیں، ہم وہ قبر والوں کے لیے نہیں ذبح کرتے. تو یاد رکھیں یہ دوسری قسم میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ بدعت والی زیارت ہے. بدعت والی زیارت ہے کہ اگر آپ مرغا ذبح کرنے کے لیے جا رہے لیکن آپ اللہ کے لیے ہی ذبح کر رہے، بالکل خالص ہے. یاد رکھیں خالص ہے کہ یہ مرغا میں اللہ کے لیے ہی ذبح کروں گا، میں نے یہ بکرا میں اللہ کے لیے ہی ذبح کروں گا، لیکن وہاں جا کر ذبح کروں گا اس جگہ کی تھوڑی سی برکت مل جائے یا کچھ، حتیٰ کہ اس کا بھی ارادہ نہ ہو. کچھ لوگ اسی طرح کہتے ہیں نہیں ہمارا اس قبر سے کوئی تعلق نہیں، بس جاتے ہیں، سب لوگ جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اس قبر والے سے آپ کا کوئی بھی رابطہ نہ ہو اس عمل کے سلسلے میں، لیکن پھر بھی اگر آپ جا کر وہاں جتنا عمل میں نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اندر جتنا عمل آیا، قبرستان والوں پہ سلام کرنا اور اپنی موت کو یاد کرنا اور ان کے لیے اور اپنے لیے دعا کرنا، ان 3 کام کو چھوڑ کر اگر چوتھا کام آپ جا کر وہاں قبرستان پر کرتے ہیں تو یہ آپ کی زیارت قبرستان کی یہ بدعت والی زیارت ہو جائے گی، یہ مشروع زیارت سے باہر نکل جائے گی. تو یہ دوسری زیارت تھی. چونکہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے اس لیے میں نے یہ بات بتائی، ورنہ تو
یہ تیسری دو ہی قسم ہوتی ہے عام طور پہ، یا مشروع زیارت یا غیر مشروع زیارت جو شرکیہ زیارت ہے. بدعت والی زیارت بھی غیر مشروع زیارت ہے، لیکن ہم احتیاطاً لوگوں کے دعووں کے مطابق اس کو ہم شرکیہ زیارت نہیں نام دیتے. لیکن یہ تیسری قسم جو میں بتانے جا رہا ہوں میرے بھائی اور دوستو، یہ یقیناً قبرستان کی شرکیہ زیارت ہے. اور سن لیجئے، شرکیہ زیارت کہ آپ قبر کی زیارت کریں اس مقصد سے کہ آپ اس قبر کے اندر جو میت دفن ہے اس کی تعظیم کرنے کے لیے جائیں، اس کی تعظیم کرنے کے لیے یہ زیارت کریں آپ، یا اس قبر کا طواف کریں، یا وہاں پر مرغا ذبح کریں، یا بکرا ذبح کریں، یا چادر چڑھائیں، یا پھول چڑھائیں، یا اپنے بچے کا منڈن کروائیں، یا اس قبر والے سے مدد مانگیں، یا اس سے کسی پریشانی اور کسی مشکل سے نجات مانگیں. یہ سارے کام جو کرتے ہیں وہاں پر جا کر، یہ کام کرنے والوں کی یہ زیارت شرکیہ زیارت ہے، اور یہ سارے کام شرک اکبر ہیں. یہ سارے کام شرک اکبر ہیں. اور اگر اسی طرح کوئی خواتین کو لے کر بھی جاتا ہے اور خواتین بھی جا کر یہ سب کام کرتی ہیں، یقیناً یہ شرکیہ ہے. شرکیہ زیارت اللہ کے یہاں شرک اکبر ہے میرے بھائی اور دوستو. اور شرک اکبر کی معافی بغیر توبہ کے نہیں ہے، یاد رکھیں، بغیر توبہ کے شرک اکبر کی معافی نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ سے سچے دل سے، جس بندے سے بھی اس طرح کے کام کا ارتکاب ہوا ہے، اس کو اپنے رب کے جناب میں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، توبہ نصوح کرنا چاہیے، اور اپنی آئندہ زندگی میں اس طرح کی حرکت، اس طرح کا عمل کرنے سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. آپ قبرستان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اکیلے جائیے بغیر سفر کیے. جو قبرستان آپ کے سامنے یا اگل بغل میں ہو اس قبرستان کی آپ زیارت کیجئے، اور آپ کے دل میں نیت کیا ہو کہ ہم آخرت کو یاد کریں گے. جائیے وہاں قبرستان پر آپ سلام کیجئے اور اپنی موت کو یاد کیجئے، اور اسی طرح سے ان کے لیے اور اپنے لیے دعائے مغفرت اور دعائے عافیت کیجئے. یہی ہے مشروع قبر کی زیارت، مشروع زیارت. اس کے علاوہ یا تو وہ بدعی زیارت ہے اور یا تو شرکیہ زیارت ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنی زندگی میں کسی بھی طرح کے شرک کرنے سے رب العالمین ہمیں ہر دو طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے، شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے. دونوں طرح کے شرکیات سے اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم کو محفوظ فرمائے. ہم جب تک اس دنیا میں رہیں رب العالمین کے صراط مستقیم پر چلتے رہیں، سیدھی راہ پر چلتے رہیں، اللہ کے دین، سچے دین پر قائم رہیں، اپنے نبی کی سنت پر قائم رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ